والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت، الفت، ذوق، شوق اور چاہت سے با آواز بلند پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیبی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا فاطمی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تمام تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. بے حد و حساب درود و سلام ہوں حضور سید الاولین والآخرین علیہ السلام کی ذات پر، جن کے لیے رب کائنات نے اس سارے باغ عالم کو سجایا، زمین و آسمان کو بنایا، عرش و کرسی اور جنت کو سجایا. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کے لیے بنایا گیا. ماہ رمضان المبارک ہے، تیسرا جمعہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا آج 16واں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چما چم برس رہی ہیں. اس کے کرم اور فضل کے بادل اہل اسلام اور اہل ایمان پر سایہ فگن ہیں. رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رزق کے دروازے وسیع ہیں، اور ماہ رمضان کی برکتیں اہل ایمان اپنی جولیوں میں سمیٹ رہے ہیں. مسجدوں کی رونقیں دوبالا ہیں، دل قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف اذان سنتے ہی قدم اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری ماہ رمضان کی بہاریں ہیں. تو ماہ رمضان المبارک میں پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں، گفتگو میں زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنا، اس کے بارے میں چند گزارشات، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی.
اور آج کے اس جمعۃ المبارک میں، آج کے گفتگو میں، آج کے اس خطبہ میں، آج کے اس واعظ و نصیحت میں ہم بات کریں گے قرآن کی اور اہل قرآن کی۔ قرآن کے نام پہ سبحان اللہ تو کہنا چاہیے۔ آسمانوں سے آیا ہے، رب کا کلام ہے، کسی دنیا والے کا تو نہیں ہے۔ قرآن اور اہل قرآن، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اس مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ ماہ مقدس ہے، اوپر سے کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ قرآن بھی اسی مہینے میں اتر آیا۔ ماہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بزم محشر ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، حساب و کتاب والا معاملہ شروع ہو چکا ہوگا، پوچھ گچھ شروع ہو چکی ہوگی، لوگ بارگاہ الہی میں، عدالت الہی میں حاضر ہوں گے۔ اتنے میں قرآن اور رمضان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ کیوں پہنچیں گے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن اہل ایمان کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور فرمایا ان کی سفارش اللہ قبول بھی کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ اچھا کرے گے کس کی؟ رمضان ان کی سفارش کرے گا جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے اور ساتھ میں ماہ رمضان کا احترام بھی کیا ہوگا۔ اور قرآن کی سفارش کرے گا جنہوں نے دنیا میں صرف رمضان میں نہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیا ہوگا، روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوں گے، قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور جن کی یہ دونوں سفارش کریں گے، کون کون؟ رمضان اور قرآن، یہ جس کی سفارش کرتے جائیں گے اللہ اس کو پل صراط پار کروا کے جنت کے دروازے پر پہنچاتا ہے۔ تو آج ہم نے اسی پر بات کرنی ہے، قرآن اور اہل قرآن۔ قرآن کا لغوی معنی، قرآن کو اگر مانا جائے قرآن سے تو اس کا معنی ہوگا جمع ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں تمام جہانوں کے علوم جمع فرما دیے، کوئی ایک شہر کا نہیں، ایک بستی کا نہیں، ایک زبان کا نہیں، بلکہ 14 صدیوں سے اس سے پہلے کی جو باتیں چل رہی تھی وہ بھی، اور اس وقت بھی اور قیامت تک جتنی آئیں گے اللہ نے تمام علوم قرآن کے اندر جمع فرما دیے۔ ابھی سائنس ترقی کرے گی، ابھی لوگ علم پڑھیں گے، کتابیں اور آئیں گی، ابھی علم بڑھے گا، یہ ساری باتیں بھی ہونی ہیں، لیکن جو ہونی ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، محبوب ہم نے آپ پر ایسا قرآن نازل کیا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا دلائل کے ساتھ ذکر موجود ہے، ہر چیز کا۔ تو قرآن اس کو اگر قرآن سمجھا جائے تو اس کا معنی ہوگا جمع ہونا، جمع کرنا۔ دوسرا قراءۃ، قرآن کا معنی قراءۃ، قراءۃ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے کائنات میں اس سے زیادہ اور کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی، قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن یہ صرف دنیا میں نہیں پڑھا جاتا بلکہ جن کے سینوں میں ہوتا ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد قبروں میں جا کر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی قرآن کو یاد کرنے لگا، کچھ حصہ یاد کر لیا تھا، کچھ سپارے، کچھ سورتیں، کچھ رکوع اس نے حفظ کر لیے اور کچھ باقی رہ گئے، اس کی موت آ گئی، ملک الموت آ گیا، وقت پورا ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، فرمایا جتنا اس نے یاد کر لیا تھا وہ تو کر لیا، اب قبر میں جو باقی رہتا ہے وہ اللہ کے فرشتے اس کو یاد کروائیں گے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو صرف زمین کے اوپر ہی نہیں پڑھا جاتا بلکہ زمین کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ قراءۃ، تیسرا معنی
اگر قرآن کو قرن اس سے سمجھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملانا، ساتھ رہنا۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کے ساتھ ہر لمحہ رہتی ہے، اس دنیا میں بھی ساتھ رہتی ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی پڑھنے والے کے ساتھ ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب روح اور جسم کا تعلق ٹوٹتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، اور اگر تو اعمال ہوئے اچھے تو قبر ہوگی جنت کا باغ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر اعمال میں ہوا تھوڑا بہت کمی بیشی، انسان ہے نا، سستی کر جاتا ہے کبھی، اگر اعمال میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو فرمایا جب قبر میں جائے گا، اگر عذاب دینے والے فرشتے قبر میں آئے تو قرآن آگے ڈال بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کا معنی ساتھ رہنے والا، ملنے والا، ملانے والا۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کے دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ساتھ رہے گا۔ دوسرا معنی ہے ملنا، ملانا، اور قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے جو پڑھنے والے بندے کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے، امتی کو نبی سے ملا دیتا ہے، قرآن اللہ کی رحمتوں کے قریب کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن کو اپنے قریب کیجئے، جب ہم قرآن کے قریب ہوں گے تو قرآن بازو سے پکڑ کر اللہ کے قریب ہوگا، اور جب بندہ پھر اللہ کے قریب ہو جائے، جب اللہ کی قربت میں چلا جائے، اللہ کے قرب میں چلا جائے، تو پھر انسان کے سارے غم دکھ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کا یہ جو معروف نام ہے قرآن، قرآن پاک، قرآن کریم، قرآن مجید، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی آیات کے ذریعے سے قرآن پاک کے مختلف ناموں کا ذکر کیا ہے، جن میں قرآن کو کریم بھی کہا، قرآن کو نور بھی کہا، قرآن کو ذکر بھی کہا، برہان بھی کہا، مختلف مصحف بھی کہا، قرآن پاک کو قرآن مجید بھی کہا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ آیتیں ملتی ہیں۔ قرآن کو مجید بھی کہا گیا۔ مجید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بزرگی والا، عظمت والا، شان والا۔ اور قرآن کتنی شان والا ہے، قرآن کتنی عظمت اور بزرگی والا ہے۔ قرآن جب عرش سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا تو قرآن کو جو لے کر آئے وہ فرشتوں کے سردار جبریل، فرشتوں سے افضل۔ قرآن تمام آسمانی کتابوں سے افضل، لے کر آنے والے جبریل فرشتوں سے افضل، جس ہوا میں، جس فضا میں آیا وہ ہوا افضل، وہ فضا افضل۔ قرآن جس زمانے میں آیا وہ زمانہ زمانوں سے افضل۔ حضور فرماتے ہیں میرا زمانہ تمام زمانوں سے افضل۔ قرآن جس زمانے میں آیا وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل۔ قرآن کس مہینے میں آیا، رمضان میں، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ اور قرآن کس سینے پر آیا وہ سینہ تمام سینوں سے افضل۔ اب سینہ مصطفیٰ سے افضل کون سا سینہ ہو سکتا ہے؟ اور زہ نصیب قرآن جس امت کو ملا وہ امت تمام امتوں سے افضل۔ قرآن جن شہروں میں آیا وہ شہر مکہ اور مدینہ شہروں سے افضل۔ اور قرآن جس نبی کو ملا وہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل۔ تو قرآن عزیز، قرآن مجید، فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی ایسی پیاری اور بابرکت کتاب ہے کہ جس کی شان اور جس کا مقام و مرتبہ یہ انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام ہی اللہ کا ہے، کلام ہی اللہ کا ہے، کتاب ہی اللہ کی ہے، بھیجا ہی اللہ نے ہے۔ تو جس کے سارے اہتمام خود رب نے کیے ہوں اس کی شان کا اندازہ کون لگائے گا؟ قرآن کا نزول، نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور اس کے بعد پھر پہلے آسمان سے فرشتوں کے ذریعے اس دنیا پر۔ قرآن جو لوح محفوظ سے اترا ہے، لوح کا معنی ہوتا ہے تختی، اور محفوظ کا معنی جس کی حفاظت کی گئی ہو۔
تو لوح محفوظ ہے کیا؟ وہ اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ تختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جنوں اور شیطانوں سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ اس پر قرآن بھی ہے اور باقی بھی تقدیرات الہیہ اس کے اندر موجود ہیں۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ پہلے لوح محفوظ پر ہوتے ہیں، پھر وہ زمین پر اترتے ہیں۔ قرآن لوح محفوظ سے اترا آسمان پر، یہ اکٹھا ہی اللہ نے بھیجا، ایک ہی بار میں سارا کا سارا 30 پارے تھا۔ لیکن جو آسمان سے زمین پر آیا وہ وقتاً فوقتاً تقریباً 23 سال کے عرصے میں، نبی علیہ السلام کا جو عرصہ اعلان نبوت کے بعد والا ہے نا، 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، 63 برس کی عمر مبارک میں وصال فرمایا۔ تو یہ 23 سال کے دوران قرآن پاک آسمان سے زمین پر اترا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک رکوع، کبھی ایک سورت۔ موقع کی مناسبت سے جب ضرورت محسوس ہوتی، جب وقت آتا تو اللہ تعالیٰ وہ رکوع، وہ آیتیں، وہ سورت بھیج دیتا۔ حضور علیہ السلام وہ امت کو پیغام دے دیتے اللہ کا۔ تو پہلی مرتبہ جب نازل ہوا تو وہ نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمانوں پر، اور دوسری مرتبہ آسمانوں سے زمین پر۔ اچھا، جو پہلی بار نازل ہوا ہے یہ آیا ہے شب قدر میں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور فرمایا تم لیلۃ القدر کی شان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن تمہاری سمجھ کے لیے، آسانی کے لیے ہم بتا دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جو لیلۃ القدر ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بات بڑی مزیدار آنے والی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا۔ اس رات کو نسبت ہوئی قرآن کے اترنے سے، قرآن سے، تو اس رات کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا؟ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اعلیٰ ہو گئی، عزتوں والی، مقام والی، شان والی، بلندیوں والی۔ کیا پوری رات قرآن کرتا رہا؟ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات قرآن کرتا رہا؟ جبریل پوری رات لاتے رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت جبریل لے کر آئے تو جبریل امین کو اللہ کے عرش سے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے جبریل، فرمایا جبریل کبھی دنیا میں جلدی آنا ہوا؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات کروں گا اس میں۔ جلدی آنا ہوا، عرض کی حضور 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ تو فرمایا کب اور کتنی دیر میں آئے؟ عرض کی حضور ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے کنارے پر بٹھا دیا گیا، میں سدرہ پر تھا، ہزاروں لاکھوں برس کا فاصلہ، حضور میں سدرہ پر تھا، بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے کنارے پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے کنارے پر بٹھا کر ہاتھ سے جیسے بھی اس کو دھکا دیا، وہ کنویں کے کنارے سے نیچے پانی میں گرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کرو، یوسف کے کنویں میں گرنے سے پہلے پہنچ جاؤ۔ کہتے حضور میں سدرہ پر تھا، میں جلدی جنت میں گیا، جنت سے میں نے جنت کا تخت لیا، وہ تخت لے کر میں نیچے زمین پر پہنچا۔ ابھی یوسف علیہ السلام کنویں سے چل پڑے تھے، وہ کنویں کے پانی پر پہنچے نہیں تھے، میں نے تخت لے جا کر جنت کا پانی پر رکھ دیا، یوسف علیہ السلام تخت پر آ گئے۔ کتنا ٹائم لگا ہوا ہے؟ چند لمحے، چند سیکنڈ۔ تو جس جبریل کو سدرہ سے زمین پر آنے کے لیے چند سیکنڈ چاہیے، اس کو عرش سے پہلے آسمان پر آنے کے لیے اس سے بھی تھوڑا وقت چاہیے۔ تو لیلۃ القدر کی رات کو کتنی نسبت ہوئی؟ چند لمحوں کی۔ جس کو قرآن سے چند لمحوں کی نسبت ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے۔ جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن سال نہیں، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال تک محفوظ رہے، اس حافظ قرآن کی شان کیا ہوگا؟
جس کی زبان پر فجر سے لے کر عشاء تک قرآن جاری رہے، جو سارا دن وقفے وقفے سے قرآن یاد کرتا رہے، قرآن سناتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، قرآن پڑھاتا رہے، اس قاری قرآن کی شان کیا ہوگا؟ جس رات کو چند لمحے قرآن سے نسبت ہو جائے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اس حافظ قرآن کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کو سینے میں بسانے والوں کا ذکر کیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا اے میری امت، زمین پر کچھ اللہ والے ہیں، ان سے محبت کیا کرو۔ عرض کی حضور وہ اللہ والے کون ہیں؟ ان کی نشاندہی کیجیے تاکہ محبت کرنے میں آسانی ہو۔ فرمایا زمین پر وہ لوگ جو اپنے دل میں قرآن کو آباد کرتے ہیں وہ زمین پر اللہ والے ہیں، ان سے محبت کیا کرو۔ محبت کرنے سے کیا ہوگا؟ آمینہ کے لال نے ایک اور ارشاد فرما دیا، فرمایا سنو میری امت، دنیا میں جو صاحب قرآن سے محبت کرے گا وہ ایسی ہے جیسے اس نے میں مصطفیٰ سے محبت کی۔ جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے میں مصطفیٰ کی عزت کی، جس نے قرآن کے قاری کا احترام کیا اس نے میں مصطفیٰ کا احترام کیا۔ اب فیصلہ کر لیجئے محبت کتنی کرنی ہے۔ حافظ قرآن کی دوستی، قاری قرآن سے محبت، اور حافظ قرآن کا پیار یہ مصطفیٰ کی دوستی ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کا پیار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے اپنے اعمال بد کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے، حساب کتاب جاری ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا۔ فرمایا اس سارے مرحلے میں، ساری صورتحال میں 3 خوش نصیب ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں خوشبو والے ٹیلوں کے، مشک اور کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھ کے نظارے لے رہے ہوں گے، بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ عرض کی حضور اس مشکل وقت میں؟ فرمایا ہاں، جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا 3 خوش نصیب ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں مشک اور کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو دنیا میں قرآن سیکھے، قرآن پڑھے اور پھر لوگوں کی امامت کروائے، اس انداز میں امامت کروائے کہ جب وہ امامت کروائے تو لوگ اس کی امامت سے راضی ہوں۔ لوگ اگر امام کی امامت سے راضی ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے قاری کے قرآن پڑھنے سے راضی ہوں، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ عرش کے ٹھنڈے سائے میں نور کے منبروں پر جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سینے میں آباد کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کی امت پر فتنے بڑی شدت کے ساتھ آئیں گے، فتنوں کی ہر طرف بنچال ہوگی۔ تو فرمایا جبریل مل مخرج، جب فتنوں کا عروج ہوگا، چاروں طرف سے پریشانیوں نے گھیرا ہوگا، فتنوں کا ہر طرف جو ہے نا وہ پہرا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، دل کا سکون بھی ختم ہوگا، روح کا سکون بھی بے قرار ہوگا، جسم بھی بے قراری میں ہوگا۔ فرمایا جبریل اس وقت ان فتنوں سے نکلنے کو تو راستہ بھی ہے، جبریل کوئی راستہ تو ہوگا۔ عرض کی حضور ہے نا؟ فرمایا جبریل وہ کون سا ہے بتاؤ تاکہ میں اپنی امت کو وہ راستہ بتا کر جاؤں، اور میری امت جب پریشان ہو اس راستے سے ہو کر اللہ کی رحمت تک پہنچ جائے۔ عرض کی حضور ہوا کتاب اللہ، اس وقت ان راستوں سے نکلنے کے لیے امت کو قرآن چاہیے۔ تو جو قرآن کو تھامے گا، قرآن کو پکڑے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں قرب قیامت اتنا برا حال ہوگا کہ آسمان سے جس طرح بارش برستی ہے اس طرح میری امت پر فتنے برسیں گے، فتنے آزمائشیں اتریں گی اس طرح۔ یہ آزمائشیں ہیں نا، رزق کی تنگی، اولاد کا بات نہ ماننا، بے پردگی ہو جانا، امانت میں خیانت ہو جانا، ایک دوسرے کا حق مانگنا،
مسجد سے دور ہو جانا، دین سے دوری ہو جانا، قرآن سے دوری ہو جانا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنا، یہ سارے فتنے ہی تو ہیں۔ فرمایا جبریل فتنے اس طرح میری امت پر برسیں گے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، مسلسل لگاتار۔ عرض کی حضور اس وقت ان فتنوں سے بچے گا کون؟ فرمایا بچے گا وہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوگا۔ بس یہ حضور نے فیصلہ کر دیا 14 صدیاں پہلے، بچے گا وہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میٹرک کرنا، ایف اے کرنا، بی اے کرنا، ایم اے کرنا، ایم فل کرنا، پی ایچ ڈی کرنا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، سائنسدان بننا، کائنات کی تمام ڈگریاں اپنی جگہ، قرآن کا حافظ ہونا اپنی جگہ، قرآن کو سینے سے لگانا اپنی جگہ، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کی زبان پر قرآن ہوگا، اللہ اس کو بچا دے گا۔ اور پھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے جس جگہ پر، یہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، نام تھا اسید بن حدیر۔ عرض کی حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، تلاوت کر رہا تھا، میرے قریب میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک اس گھوڑے نے بھٹکنا شروع کر دیا، اچھلنے لگا، کودنے لگا، چکر لگانے لگا۔ میں پریشان ہوا، میرا چھوٹا سا بیٹا بھی پاس سویا ہوا تھا، تو میں نے قرآن پڑھنا روک دیا۔ حضور جیسے ہی میں رکا وہ گھوڑا بھی رک گیا۔ یا رسول اللہ میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن ابھی شروع ہی کیا تھا، چند آیتیں تلاوت کی تھی، گھوڑا پھر مچلنے لگا، ادھر ادھر بھاگنے لگا، میں نے پھر قرآن پڑھنا روک دیا۔ یا رسول اللہ میں نے تیسری مرتبہ پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر اسی طرح شروع کر دیا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے چھوٹے سوئے ہوئے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے۔ یا رسول اللہ میں نے قرآن بند کر دیا، لیکن اب جب میں نے قرآن بند کیا نا، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو آسمان سے نیچے کی طرف ایک نور کا سائبان اتر رہا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا خاموش نہ ہوا کریں۔ حضور سائبان اتر رہا تھا اور اس کے اندر نور کی کندیلیں جل رہی تھیں، موم بتیاں، چراغ۔ یا رسول اللہ میں نے وہ دیکھے، لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا بند کیا، تلاوت روکی، تو وہ نور کی کندیلیں اوپر اڑ گئی۔ آقا میں نے یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے نذر کے بیٹے تو نے قرآن پڑھتے رہنا تھا، اے نذر کے بیٹے تو نے قرآن پڑھتے رہنا تھا۔ عرض کیا آقا پھر کیا ہونا تھا؟ فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا نا، وہ اوپر سے اترنے والا سائبان اللہ کا نور تھا، اور وہ جو کندیلیں تھی نا، چراغ تھے، موم بتیاں روشن تھی۔ فرمایا وہ کندیلیں، چراغ، موم بتیاں نہیں تھی، وہ اللہ کے نوری فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو فجر ہو جاتی، آج مدینے والے اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کا دیدار کرتے۔ جہاں پر تھوڑا سا قرآن پڑھا جائے، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، رحمت کی چادر بھی اترتی ہے، تو اندازہ لگائیں جن مساجد میں، جن مدارس میں فجر سے لے کر عشاء تک قرآن پڑھا جاتا ہو۔ یہ آپ کا جو ادارہ ہے نا، اس میں اس وقت تقریباً 60 کے قریب طلباء قرآن حفظ کر رہے ہیں، اس پر تو سبحان اللہ بنتی ہے نہیں۔ 60 کے قریب طلباء قرآن حفظ کر رہے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر وقفے وقفے سے عشاء کی اذان تک قرآن پڑھتے ہیں۔ اور یہ ادارہ اس علاقے کے لیے، اس گاؤں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، پورے علاقے کے لیے اللہ کی کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں۔ صبح سے شام قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے پھر اللہ کے انوار و تجلیات اترتے ہیں، اور جب رحمت کی بارش برستی ہے نا، پھر وہ صرف اس چار دیواری پر نہیں بلکہ دائیں بائیں ہر طرف برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے، اور انتظامیہ اور آپ لوگوں کے بھرپور تعاون سے الحمدللہ ابھی یہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں 2 بچوں نے قرآن حفظ مکمل کیا، اور ابھی یہ ماہ رمضان میں، یہ پرسوں کی بات ہے، 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔
اور ابھی 2-3 دن بعد ایک اور بچے کا قرآن پاک حفظ مکمل ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سب کا جو ثواب جو اجر ہے وہ ہر اس بندے کو ملے گا جو ان بچوں کے لیے، اس ادارے کے لیے دعا کرتا ہے، جو اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جو ان کے لیے کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے۔ اور یہ قرآن حفظ کرنا، قرآن کا سینے میں آباد ہونا، یہ کوئی میٹرک نہیں ہے کہ جس کا دل کیا اس نے کر لیا۔ یہ اللہ کے پسندیدہ دل ہوتے ہیں، محبوب کے پسند کیے ہوئے سینے ہوتے ہیں۔ ان سینوں کو پہلے پسند کیا جاتا ہے، پھر ان سینوں کو، ان دلوں کو روشن کیا جاتا ہے، ان کو پاک کیا جاتا ہے، پھر ان میں پاک نور والا قرآن رکھا جاتا ہے۔ یہ بڑے انتخاب ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کو وراثت میں مال بھی دے کے جائیں، دولت بھی دے کے جائیں، گھر بھی دے کر جائیں، گاڑی بھی دے کر جائیں، لیکن خدا کے لیے ساتھ میں قرآن بھی دے کر جائیں۔ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو دین کی محبت بھی دے کر جائیں، اسلام کا پیار بھی دے کر جائیں، مسجد کی محبت بھی دے کر جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا عشق بھی دے کر جائیں۔ اپنی اولاد کو وراثت میں قرآن دے کر جائیں، اپنی اولاد کو یہ وراثت میں قرآن کی تعلیم دے کر جائیں۔ جب انسان وراثت میں قرآن کی تعلیم دے کر جاتا ہے، ایک بات سن لیں اور گفتگو کو اختتام دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کروانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، تو ساتھ میں اس سے مسجد میں ہی ڈیوٹی کروانی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن کے الیکٹریشین بن جائے، سارا دن دکان پر کام بھی کرے اور زبان سے اللہ کا قرآن بھی پڑھے۔ آپ کا بیٹا کنسٹرکشن کا کام کرے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، مریضوں کا علاج بھی کرے اور زبان سے سورہ رحمان بھی پڑھے۔ تو یہ کب ضروری ہے کہ قرآن کا حافظ بنا کے اس کو مسجد کے مصلی پر ہی کھڑا کرنا ہے؟ ایسے اگر کھڑا کر دیں تو صحیح نصیب، یہ مصلی کسی عام بندے کا نہیں، نبیوں کے سردار کا ہے۔ اگر ممبر پر بٹھائے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ممبر کسی اور بندے کا نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کا ہے۔ بات آخری سماعت فرما لے۔ حلوائی تھا دکان پر میٹھا بنانے والا، مٹھائی تو اس کی دکان تھی، حافظ قرآن تھا۔ باپ اس کا دنیا سے چلا گیا۔ بغداد کا قبرستان تھا، ایک اللہ والا جمعرات کی رات کی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اللہ نے پردے اٹھا دیے، اس نے دیکھا قبریں کھلی ہیں، جمعرات کی رات، اوپر سے نور برس رہا ہے، ایک سائڈ پر ڈھیر لگ رہا ہے، فرشتے قبروں سے مردے نکلے، ہاتھ میں نورانی تھال ہے، اس نور کے پہاڑ سے اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں، لے کر قبروں میں جا رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا قبرستان میں ایک سائڈ پر ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ والے تھے، پردے ہٹے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، اس کے قریب گئے، جا کر پوچھا بھئی تجھے پیچھے بھیجنے والا کوئی نہیں؟ تجھے پیچھے بھیجنے والا کوئی نہیں؟ ایک بات گزارش کروں، بھیجنے والوں پر نہ رہے، اپنے لیے کر کے جائیں۔ بھیجنے والا کوئی نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا پھر تم کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا ضرورت ہے، لیکن جتنا جتنا یہ لے رہے ہیں نا اتنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بڑے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا پھر وہ کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا ان کو تو جمعرات کو آتا ہے، مجھے روزانہ مغرب کی اذان سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں دنیا سے جب آنے لگا، دنیا سے آنے سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ کیا بنایا؟ قرآن کا حافظ۔ میں اس لیے کہتا ہوں سب کچھ بنائیں لیکن قرآن ضرور سکھائیں۔ کہتا جی میں نے قرآن کا حافظ بنایا، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، حلوائی ہے، مٹھائی کا کام کرتا ہے، صبح فجر کے وقت دکان کھولتا ہے، سارا دن دکان پر میٹھا بناتا ہے، بیچتا ہے، دکان پر کام کرتا ہے، ہاتھ سے کام کرتا ہے، زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا فجر کے وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کی اذان سے پہلے قرآن مکمل ہو جاتا ہے، دکان بند کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ آج میں نے جو قرآن پڑھا ہے نا، اس قرآن کا ثواب میرے باپ کو قبر میں عطا فرما۔ فرمایا مجھے روزانہ قرآن کا ثواب، جس بندے کو روزانہ قبر میں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھا نہیں، وہ بھی مسلم ہے، حضور کا فرمان ہے ملتا ہے ثواب، لیکن 30 پارے پڑھنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے، جس بندے کو روزانہ 30 پاروں کا ثواب قبر میں پہنچتا ہو، اس کو جمعرات کو تھوڑے سے ختم سے کیا فرق پڑے گا؟ تو آئیے اپنی اولاد کو قرآن سکھائیے، اپنی آنے والی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑیے، مسجد کے ساتھ جوڑیے۔ فتنوں کا دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہم منہ دیکھتے رہ جائیں۔
اولاد کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں، دین کے ساتھ جوڑیں، اسلام کے ساتھ جوڑیں، آمینہ کے لال کے ساتھ جوڑیں۔ جب اولاد دین، قرآن، اسلام اور آمینہ کے لال سے جڑ جائے گی، پھر آپ دنیا سے چلے بھی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی قبر اللہ کے نور سے روشن رہے گی، قرآن کی برکتوں سے ٹھنڈی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں اپنے اور اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دے، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔